الدرس في أحوال الأشقياء وغد عليهم سورة الرعد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى ولله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته أن تخرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تخرج دابته وكان لا يأكل إلا من عمل يديه انفرد بإخراجه البخاری. اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک میں جو صحیح حدیث ہے اور جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام پہ قرآن کی تلاوت کو آسان کر دیا تھا. قرآن سے مراد قرآن نہیں، مراد زبور ہے، ان کو بھی قرآن کہا جاتا ہے، ورنہ قرآن تو وہ ہے جو حضور پہ نازل ہوا ہے. داؤد علیہ السلام کو کتاب جو ملی ہے وہ زبور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی وہ انجیل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی وہ تورات ہے، لیکن ان پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام حکم دیتے کہ میرے گھوڑے کو تیار کیا جائے، زین رکھی جائے. وہ گھوڑے کو تیار کرتے اور گھوڑے کے تیار ہونے سے پہلے حضرت داؤد جو تھے وہ زبور پڑھ لیتے. اور یہ بھی آپ نے صفت بیان فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ کان لا یاکل الا من عمل یدیہ، وہ اپنے ہاتھ کے کام سے جو مزدوری ہوتی وہی کھاتے تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دراصل انبیاء کے معجزات ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی ہیں، ورنہ زبور ایک کتاب ہے، اتنی دیر میں پوری کتاب پڑھ لینا یہ معجزہ ہے. اور معجزے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جس کو کرنے سے ساری مخلوق عاجز ہو، اور وہ امر خرق عادت کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ اللہ ظاہر فرمائے، وہ معجزہ ہوتا ہے. اگر کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر فرمائے تو وہ کرامت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو یعنی اتنا بڑا معجزہ ملا تھا کہ وہ اتنی دیر میں ہی کتاب مکمل پڑھ لیتے تھے اور حافظ تھے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ
یہ تو ہم نے بھی الحمدللہ اپنے دور میں لوگ دیکھے ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے اپنے مدرسے کے مدرس تھے، قاری یاسین ان کا نام تھا، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ مغفر ہو ورحمہ وجاوز عنہ۔ تو وہ بیچارے میں نے موت تک ہمارے مدرسے میں مدرس رہے ماشاءاللہ۔ تو کبھی ان کو جب ارادہ ہوتا یا پروگرام بنتا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد جو کھڑے ہوتے نا جی تو تہجد تک قرآن ختم۔ کبھی کبھی رمضان المبارک میں بھی تراویح کے بعد جو شروع کرتے نا جی سحری کے ختم ہونے تک قرآن ختم کرتے۔ تو اللہ نے ان کے لیے بھی یہ آسان کر دیا تھا۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں، جیسے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میری جوانی تھی اور میں تراویح میں قرآن سناتا تھا، تو مجھے گھر والوں نے مجبور کیا، والدہ نے، دادی نے، نانی نے، گھر والوں نے، بچوں نے، بزرگ عورتوں نے کہ تم مسجدوں میں کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہو، مدرسے میں پڑھتے ہو، ہمارا حق نہیں ہے کہ کبھی ہمیں بھی قرآن سناؤ؟ چونکہ ان کی زندگی بڑی مصروف تھی حضرت شیخ کی، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے کہا کہ آج رات جو ہے نا تراویح کے بعد آ کے پھر میں تم لوگوں کو قرآن سناؤں گا اور سب اپنے خاندان کو اکٹھا کر دیں۔ ماشاءاللہ بڑا خاندان تھا، اکٹھے ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے غصہ تھا کہ کیوں مجھے تنگ کرتی ہیں، تو میں نے شروع کی منزل تو الحمدللہ پہلے 15ویں پارے پہ آ کے میں نے ایک رکوع کیا اور دوسرے رکوع میں پورا قرآن ختم کر دیا۔ سحری کا وقت بھی قریب آ گیا، تو دل میں نے یہی سوچا کہ انشاءاللہ آج کے بعد پھر مجھے کبھی نہیں کہیں گے کہ قرآن سناؤ۔ کیوں عورتیں بیچاری کھڑی کھڑی، وہ کہتے ہیں مجھے دادی نے بلایا اور کہا بے زکریا تم دل میں اترا رہے ہو کہ بڑا تیر مارا، اتنی منزل تو میں روز پڑھتی ہوں، ابھی تم نے پڑھنا ہے تو پھر سحری کے بعد پھر کھڑے ہو جاؤ۔ میں کہا اتنی تو میری روز کی منزل ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ تم اپنے دل میں خوش ہو رہے ہو۔ تو اللہ نے عورتوں کو بھی اتنا مقام عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ تھی نا میرا بھائی کہ جب مائیں تہجد گزار ہوں گی، شب بیدار ہوں گی، اللہ کے ڈرنے والی ہوں گی، رزق حلال، عقل حلال، صدق مقال، اور اپنی سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، پھر ان کو اللہ اولادیں بھی ایسی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی بڑی شان ہے۔ بی بی مریم کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا کہ ایک نبی کی ماں ہے، ام عیسیٰ ہے۔ بی بی مریم وہ ہے جن سے جبریل نے آ کے بات کی۔ بی بی مریم وہ ہیں کہ جن کی کفالت اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، اتنی شان والی بی بی۔ لیکن قرآن پاک کس بات پہ زیادہ زور دیتا ہے؟ فرماتے ہیں مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، وہ مریم بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ سب سے بڑی عورت کے لیے یہ بات ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور گناہ نہ کرے، اور اس کا کپڑا اور صدر جو ہے کسی غیر کے آگے نہ کھلے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح اللہ نے مومنوں کے لیے بھی فرمایا کہ والذین هم لفروجهم حافظون،
میرے مومن بندے وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں جو بیویاں یا مل کے یمین ہم نے ان کے لیے حلال کیا ہے، ان کے سوا کسی غیر محرم پہ نظر بھی نہیں ڈالتے۔ تو یہ سب سے بڑی صفت ہے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیں، اور جب یہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں نا جی، تو اللہ کی رحمت سے اللہ دل پہ زبان پہ قرآن کو آسان کر دیتے ہیں، وہ بالکل آسان ہو جاتا ہے اس کا پڑھنا۔ ورنہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 30 پارے قرآن آدمی ایک رات میں پڑھ لے؟ اور قرآن پڑھنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اب اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی الحمدللہ، ورنہ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں تو سنوار کے پڑھیں، سوچ کے پڑھیں، غور کر کے۔ ایسے نہ پڑھیں کہ جیسے کوئی اس طرح سے بال کاٹ رہا ہو اور بال کٹ رہے ہوں اور جا رہے ہوں اور حرف نکل رہے ہوں، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، تھوڑا پڑھیں لیکن شوق سے۔ ایک طواف کریں 10 کے بجائے، لیکن ادب سے کریں، وضو ہو، نظر قدم پہ ہو، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، زبان پہ دعا ہو، اور اپنے ہر قدم پہ تصور ہو کہ آج میرے قدم اس مقام پہ ہیں جہاں انبیاء کے قدم آئے تھے۔ تو اس لیے اب دیکھیں نا، جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ بھی دیا، اچھا ایک اور معجزہ بھی اللہ نے دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ نے حضرت داؤد کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ آپ زریں بناتے تھے اور اَنِعْمَ السَّابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّبْحِ، جیسے چاہو موڑ لو ہاتھ سے، گرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ حالانکہ لوہا سب سے سخت دھات ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تو اس لیے یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا، اور یہ بھی اللہ نے داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ ایسی آواز عطا فرمائی تھی جس کو آج بھی محاورے میں لحن داؤدی کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک نے ابھی موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے تھے، سنا تھا، میں اوتیت من مزامیر آل داؤد، تمہیں بھی اللہ نے آل داؤد کی آواز دی ہے۔ یہ بھی معجزہ تھا، اور یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا کہ جب آپ تورات پڑھتے تھے نا جی، پرندے جو تھے نا اوپر کھڑے ہو جاتے تھے سننے کے لیے۔ پرندے اڑنے والے تھم جاتے۔ تو یہ معجزات ہیں اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرمائے۔ حضور کی تو امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں، کتابوں میں موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ 2 قرآن کے ختم کرتے تھے، ایک دن میں اور ایک رات۔ بعض بزرگ جو ہے وہ ایک ختم کرتے تھے، لیکن وہ ان کا پڑھنا بھی صحیح تھا، لحن بھی صحیح، ادائیگی بھی صحیح، حروف بھی صحیح۔ ایسی اللہ یہاں فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ حضور بل مراد بالقرآن الزبور، قرآن سے مراد کیا ہے؟ زبور۔ افلم یئس الذین آمنوا انہ یشاء اللہ الناس جمیعا، اللہ فرماتے ہیں افلم یئس الذین آمنوا من ایمان جمیع الخلق یعلموا ویتبینوا، کہ ساری مخلوق کے ایمان سے یہ مایوس ہو رہے ہیں۔ سمجھ لو اگر اللہ چاہتے تو ساری مخلوق مسلمان ہو جاتی، کوئی بھی کافر نہ ہوتا، لیکن اگر کافر کوئی نہ ہوتا تو پھر صدیق کا کیا مقام ہوتا؟ ابو جہل ہو تو مقابلے پہ صدیق ہو،
تو اگر دن ہے، ظلمت نہیں ہے، اندھیرا نہیں ہے، تو دن کی کیا قیمت ہے؟ اس لیے نور اور ظلمت کا مقابلہ ہے، حق اور باطل کا مقابلہ ہے، صدق اور کذب کا مقابلہ ہے۔ جن کے مقدر میں ہے وہ ایمان لے آئے، جن کے مقدر میں نہیں، اللہ چاہے تو ساری مخلوق مسلمان ہو جائے، لیکن وہ ایمان بالاکراہ ہوگا، یعنی اللہ زبردستی کسی کو مسلمان کر دے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے کتابیں اتاری، دلائل آئے، تاکہ ہر بندہ سوچ کے سمجھ کے ایمان لائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جس نے برباد ہونا ہے وہ بھی سمجھ کے برباد ہو گئے، میں نے سب کو جاننے کے بعد نہیں مانا ہے، تو میرے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہی اصل الذین نا امید ہونا من ایمان جمیع الخلق ویعلموا ویتبینوا، ساری مخلوق کے ایمان سے اللہ نے فرمایا جان لیں اور سمجھ لیں کہ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، اگر اللہ چاہتے تو ساری مخلوق کو ہدایت دے دیتے۔ فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن۔ اور اللہ کی طرف سے دین اسلام کی حقانیت کے لیے اس سے بڑی حجت، اس سے بڑا معجزہ، اس سے بڑی بلیغ اور اس سے بڑی کمال والی کلام کوئی نہیں جو اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ تو قرآن ہی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اگر واقعی تم ہدایت چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ لو انزلہ اللہ علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے، پہاڑ پہ نازل فرماتے تو اللہ کے ڈر سے اور قرآن کی عظمت سے پہاڑ جو ہیں وہ بھی پھٹ جاتے۔ وثبت بالصحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی الا وقد اوتی ما آمن علی مثلہ البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم طابعا يوم القيامة۔ صحیح حدیث میں ہے، میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کوئی نبی ایسا نہیں جس کو معجزہ نہ دیا ہو، جس پر آدمی ایمان لائے، اور اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا ہے، مجھ پہ جو وحی بھیجی ہے، مجھ پہ جو کتاب اتاری ہے، یہ ایسی جامع کتاب ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں سب سے زیادہ ماننے والوں کا نبی ہوں گا، میری امت سب سے زیادہ بڑھ کے ہوگی، کیونکہ قرآن جیسا معجزہ ان کو ملا ہے۔ معنی کیا ہوا کہ ان معجزت کل نبی انقرضت بموتہ، اللہ نے جو انبیاء کو معجزہ دیا، ہر نبی کی موت سے اس کا معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دی، فوت ہو گئے، معجزے ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے، موت آ گئی، معجزہ ختم۔ لیکن حضور کا معجزہ تو قیامت تک باقی ہے، آپ کی نبوت بھی باقی ہے، آپ کا معجزہ بھی باقی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَهَذَا الْقُرْآنُ حُجَّةٌ بَاقِيَةٌ عَلَى الْآبَادِ، یہ قرآن پاک جو ہے یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے قیامت تک۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔ ولا یخلق وانکسرت الرد، اور بار بار پڑھنے سے انسان کا دل نہیں بھر جاتا۔ فلا یشبع منہ العلماء، اور علماء اس کے معانی کو سمجھتے سے کبھی ان کا جی نہیں بھرتا۔ والفصل لیس بالہزل، اللہ کا قرآن ایک کھلی کتاب ہے، وہ کوئی ایسی کہانی نہیں۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اللہ کے قرآن کو سرکشی سے چھوڑے گا اللہ اس کی گردن توڑ ڈالیں گے۔ ومن ابتغى الہدى من غیرہ اضلہ اللہ، اور جو اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے کسی دوسری چیزوں سے ہدایت حاصل کی کوشش کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سے بڑا معجزہ کوئی نہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ جو قرآن کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے، اللہ اس کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو اندھا اٹھائے۔
من اعرض عن ذکری، جو قرآن سے منہ موڑ لے، فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور وہ کہے گا مولا مجھے اندھا کر دیا، فرمایا ہاں تم نے میرے قرآن کو بھلایا، میری رحمت نے آج تمہیں بھلا دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب قرآن موجود ہے، یعنی اللہ کے نبی کا معجزہ ہر گھر میں موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، اور ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ جتنی معروف زبانیں ہیں تقریباً مجمع ملک فہد جو ہے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، جو انہوں نے پریس لگایا تھا نا قرآن کے لیے مدینہ پاک میں، تقریباً 13 زبانوں میں وہ ترجمہ شائع کر چکے ہیں، اور پوری دنیا میں بھی قرآن شائع ہو رہا۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک میری بیٹی نے اپنی زندگی کا معمول یہ بنایا ہے کہ وہ ہاتھ سے قرآن لکھتی ہے، اور جب وہ قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو کسی ادارے کو، کسی مدرسے کو ہدیہ کر دیتی ہے۔ کتنی بڑی محنت ہے کہ عورت گھر کے کام بھی کرے، بچوں کو بھی سنبھالے، شوہر کے ناز نخرے بھی برداشت کرے، اور قرآن بھی لکھے، اور ہاتھ سے۔ اسی طرح ایک چند دنوں کی بات ہے، وہ بھی میں نے اخبار میں دیکھا تھا کہ ایک ہماری بیٹی نے، ایک ہماری بہن نے سونے کی تاروں سے قرآن لکھ دیا ہے، جیسے تاروں سے برائی کرتے ہیں نا کپڑے پہ، ایسے وہ برائی کر دی گئی حروف کی، اور پورا قرآن سونے کی تاروں سے لکھا گیا۔ تو ایسی عورتیں تو اس دور میں بھی موجود ہیں۔ حضور کا زمانہ تو حضور کا زمانہ ہے نا، صحابہ کا زمانہ صحابہ کا ہے، تابعین کا، خیر القرون کا، لیکن اب بھی الحمدللہ اس دور فتن میں بھی ایسی عورتیں موجود ہیں، ایسی بیٹیاں موجود ہیں۔ اور میرے معلومات میں جو آیا ہے، چونکہ کافی عرصہ ہو گیا میں پاکستان نہیں جا سکا، لیکن رابطہ تو ہوتا ہے نا جی، کہ جتنی مدارس بنات ہیں، لڑکیوں کے مدرسے ہیں نا، وہ زیادہ محنت سے کامیاب ہو رہے ہیں، اور دور حدیث تک کتابیں پڑھ رہی ہیں، عالمہ فاضلہ بن رہی ہیں، اور لڑکوں سے زیادہ نمبر لیتی ہیں وفاق کے امتحان میں۔ تو یہ نصیب کی بات ہے، کسی کو فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں، کسی کو لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کرنے سے فرصت نہیں، کسی کو ہلا گلا کرنے سے فرصت نہیں، اور ایسی بھی بیٹیاں ہیں جن کو قرآن و حدیث پڑھنے سے فرصت نہیں۔ جتنا ٹائم ملتا ہے یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ اور ایک ہم عجیب دور سے گزر رہے ہیں، مشکل یہ آ گئی ہے کہ جتنا لڑکی نیک ہے اتنا تنگ ہے۔ پہلے تو اس کا رشتہ ہی نہیں ہوتا، اور جی ملوانی سے کون رشتہ کرے، اگر ہو بھی جائے وہ کہے چھوڑو یار، وہ تو کچھ انجوائے کرنا بھی نہیں جانتی، ملوانی میں پکڑ کے گھر میں لے آیا، بس ماں باپ نے مجھے مجبور کر دیا، کیا میں دکھیانوسی ہر وقت دوپٹہ اوڑے ہوئے ہے، مصلی پہ بیٹھی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے، یہ بھی کوئی عورت ہے؟ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جتنی عورت بے حیا ہے وہ زیادہ خوش ہے، اس کا خاوند بھی خوش ہے، گھر والے بھی خوش ہیں، محلے والے بھی خوش ہیں، چونکہ وہ سب کو ماشاءاللہ انٹرٹین کرتی ہے، سخی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فلا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا کریں اللہ ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے۔ میری بیٹی یہ دنیا کے چند دن ہیں، گزر جائیں گے، اصل زندگی تو آخرت کی، اس لیے فرماتے ہیں وقال ابن ابی حاتم قال حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا من جاب بن الحارث قال انبانا بشر بن مالک قال حدثنا من السعدیۃ اللوفی قال قلت له ولو ان قرانا سيرت به الجبال الا قال حزن سيرتنا جبال مكة حتى تتسع
ونهر صفيها وقطعت الأرض كما كان سليمان يقتل قومه بالريح أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه. اس روایت مبارک میں آیا ہے کہ کافروں نے حضور پاک سے آ کے عرض کیا کہ میرے آقا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مکے کے پہاڑ چل کے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں، زمین فارغ ہو جائے، ہم اس کے اندر کھیتی باڑی کریں اور اسی طرح زمین کا سفر ہمارے لیے مختصر ہو جائے. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا تابع کر دی تھی کہ 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ 4 گھنٹے میں کرتے تھے. یا ہمارے سامنے ہمارے باپ دادا جو مردہ ہیں ان کو زندہ کریں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں مردوں کو زندہ کرتے تھے. فانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی کہ میرا مدنی ہم چاہیں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پھر بھی اسلام نہیں لے آئیں گے، پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے، چونکہ جب منہ مانگا معجزہ مانگا جائے تو پھر ایمان نہ لائیں تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. قال قلت هل ترون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن الشعبي وقتادة والثوري وغير واحد في سبب نزول هذه الآية والله أعلم. وقال قتادة لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم لفعل بقرآنكم، اگر اللہ کے قرآن کے علاوہ کسی اور قرآن سے یہ باتیں ثابت ہو سکتی ہیں تو پھر قرآن سے بھی ہو سکتی ہیں. اللہ نے فرمایا میں چاہوں تو سب کو مسلمان کر دوں، ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میرا فیصلہ ہے کہ میں انبیاء بھیجتا ہوں، کتابیں بھیجتا ہوں، رسول بھیجتا ہوں، پھر جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ ایمان لے آتے ہیں. وَقَوْلُوا بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا قَالَ إِنَّ لَا يَصْنَعُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا شَاءَ وَلَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتے مگر جو چاہتے ہیں، اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. رواه ابن سعد بسندی انه قال ابن جرير قال غير واحد من السلف قول ابن يزيد الذين آمنوا افلم يعلم الذين آمنوا، کیا نہیں جانتے ایمان والے؟ وقال آخرون افلم يتبين الذين آمنوا، ایمان والوں پہ کیا یہ بات نہیں کھلی؟ اللہ یشاء اللہ رد الناس جميعا، اگر اللہ چاہتے تو ساری مخلوق کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ کا نظام ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَصَرٍ وَكَانَتْ تَحِلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ أَيْ بِسَبَبِ تَكْذِيبِهِمْ لَا تَزَالُ الْقَوَارِعُ تُصِيبُهُمُ الدُّنْيَا وَمَن حَوْلَهُمْ يَعْتَذِرُونَ. کافروں کو اللہ کی طرف سے عذاب پہنچتے ہیں، ان کو یا ان کے ساتھ کی کسی قوم کو اللہ کے عذاب اترتے رہتے ہیں تاکہ یہ عبرت پکڑیں اور اللہ کی طرف رجوع کر کے ایمان لے آئیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی ہم نے کتنی بستیاں تباہ و برباد اور ہلاک کر دی ہیں اور نشانیاں اپنی کھول کے بیان کی ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. وقال فلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود جو ہے پھر بھی نہیں سمجھتے. او تحل قریبا من دارہم، یعنی یا مصیبت ان پہ آئے یا ساتھ والی کسی قوم پہ آئے. القاریۃ وهذا هو الظاہر من السیاق. وقال ابو داود الطیالسی قال حدثنا مسعودی عن قتادہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس بقوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. قال سریہ یعنی کوئی فوج ان پہ حملہ کر دے. او تحل قریبا من دارهم قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی یاتی وعد اللہ قال فتح مکہ. پہلے ان پہ چھوٹی چھوٹے عذاب آتے رہے حتیٰ کہ آخر میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو غلبہ دیا اور مکہ فتح ہو گیا اور کفر رسوا ہو گیا. وهكذا قال ابن سعيد بن مجاهد في رواية وقال لو في انباز تصيبهم بما صنعوا قارعة، ان کے عمل کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب آئے. قارعة كمن عذاب من السماء ينزل عليهم
او تحل قریبا من دارہم یا لنزول رسول منہم وقتال ایام، اللہ کے پیغمبر کا آنا اور ان کے ساتھ قتال کرنا، اللہ کے پیغمبر کا غلبہ ہونا. وقضا قال مجاہد وقتادہ وقال کمری روایت بعض قاریت من نکبت مصیبت وکلہم قال حتی یأتی وعد اللہ یعنی فتبقى وقال الحسن البصری یوم القیامہ وقال ان اللہ لا یخلف المیعاد لا ينقض وعدہ رسول نصرہ واتباع الدنیا والآخرہ. اللہ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی اور ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے. اس لیے فرماتے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. واللہ اعلم.